پاور یہ تھی بھٹو صاحب کی کہ بھٹو صاحب از دی اونلی پرائم منسٹر جس نے ایک آرمی چیف کو اغوا کر کے اس سے استعفیٰ لیا ہوا ہے کہ وہ بلاتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کرنٹ چیف کو اور ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس چیف کو غالباً اس وقت، اور میں گل حسن کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کے لاسٹ CNC، بعد میں وہ COAS بن گیا. تو ان کو بلا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے، لکھو یہاں پہ یہ استعفیٰ، تم بات نہیں مان رہے میری، میں نے 1-2 ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر فلائٹس کرنی ہے، وہاں پہ اس کو موب کو کنٹرول کرنا ہے، تم نے ریفیوز کیا ہے، کانٹ ٹیک اٹ، ٹائپ یور ریزگنیشن. وہ وہیں پہ استعفیٰ لکھتے ہیں. غلام مصطفیٰ کھر مرسڈیز میں ان کو بٹھاتے ہیں، اغوا کر کے لاہور لے کے جاتے ہیں موٹر وے سے کہ خبردار جب تک اگلا چیف آیا کچھ بولے تم. یہ طاقت تھی اس آدمی کی. So moving forward, from 60s to 70s, when we had this, a constitutional document, and then what happened afterwards in your perspective? دیکھیں اس میں بھٹو صاحب کے ساتھ یہ بھی بڑی ریڈیکل چیز ہے، لیکن اگر ان کی اس طرح سے اسیسینیشن نہ ہوتی عدالت کی طرف سے تو شاید وہ بہت بڑے ویلن ہوتے مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس جو موقع تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ واز ٹوٹلی آن دا بیک فٹ، لاسٹ ہاف آف دا کنٹری، couldn't face the people. اور ان کی پاور یہ تھی بھٹو صاحب کی کہ بھٹو صاحب از دی اونلی پرائم منسٹر جس نے ایک آرمی چیف کو اغوا کر کے اس سے استعفیٰ لیا ہوا ہے کہ وہ بلاتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کرنٹ چیف کو اور ساتھ جو ہے وہ انٹیلیجنس چیف کو غالباً اس وقت، اور میں گل حسن کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس وقت کمانڈر ان چیف تھے پاکستان کے لاسٹ CNC، بعد میں وہ COAS بن گیا. تو ان کو بلا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ ہے، لکھو یہاں پہ یہ استعفیٰ، تم بات نہیں مان رہے میری، میں نے 1-2 ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر فلائٹس کرنی ہے، وہاں پہ اس کو موب کو کنٹرول کرنا ہے، تم نے ریفیوز کیا ہے، کانٹ ٹیک اٹ، ٹائپ یور ریزگنیشن. وہ وہیں پہ استعفیٰ لکھتے ہیں. غلام مصطفیٰ کھر مرسڈیز میں ان کو بٹھاتے ہیں، اغوا کر کے لاہور لے کے جاتے ہیں موٹر وے سے کہ خبردار جب تک اگلا چیف آیا کچھ بولے تم. یہ طاقت تھی اس آدمی کی، لیکن کیا کچھ بھی نہیں، الٹا اور امپاور کر کے چلے گئے. کیونکہ اگر ریشو دیکھی جائے GDP کی تو اس لحاظ سے سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ بھٹو صاحب نے دیا. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو بھٹو صاحب نے دبایا. جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف لگانے والے بھٹو صاحب تھے جس کو بچر آف ایسٹ پاکستان کہتے ہیں. سو ہی ڈیڈ ایوری سنگل تھنگ جو ڈکٹیٹوریل تھی، ساری لیفٹ کی پارٹیز کو کریش کر دیا. He spent, lot of time from the 1954 till 73 with the establishment. With the establishment. آپ تصویر دیکھ لیں ایوب کی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ایک نوجوان 28 سال کا کالا کوٹ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، دیٹ از بھٹو صاحب. تو پھر دوسرا یہ کہ بے نظیر کہہ رہا ہوں، فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف الیکشن ریگ کروایا 65 میں ایوب نے. بھٹو واز دی آرکیٹیکٹ آف دیٹ، جو ایڈوائز کر رہا تھا ان کو، اور جس نے جلسوں میں ان لوگوں نے مل کے یہ کہا کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کرتی، اس سے پوچھو. کریکٹر اسیسینیشن کی، یہ سارا کچھ کیا. پھر بعد میں جا کر جب آپ نے یہ دیکھا کہ میرے بہت سے وہ لوگ جو مجھ سے اگری کرتے تھے میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اندر ڈالو ان کو. ولی خان کو جیل میں ڈالو، نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر دو، KP کی اسمبلی توڑ دو، بلوچستان میں آپریشن کر دو. یہ سارا سویلین نے کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ موسٹ پاورفل پیپل، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہ ہمیشہ سے نہیں، جس کو یہاں اقتدار میں طاقت اور اختیار ملی ہے وہ یہی بن گئے. تو جو سب انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑا ڈیمیج آیا. ایسا نہیں کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے. کانسٹیٹیوشن but at the same time we like his personality. Effective representation, exactly, his very IQ, good speaker, excellent like negotiator. یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ IQ بہت اچھا تھا. نیشنلائزیشن جو انہوں نے کی اس کے بھی اپنے بلو بیکس تھے، کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے، کچھ کہتے ہیں ڈیزاسٹر تھا. ادارے جب حکومت نے وہ قومی دھارے میں شامل کر لیے، ڈسٹروائے ہو گئے، تباہ ہو گئے. یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 سال انہوں نے جو لگائے، جن لوگوں کو انہوں نے امپاور کیا، انہوں نے پھر کل کو ان کو جا کے ٹانگ دیا، لٹکا دیا. And then another era starts with the judicial murder of Zulfikar Ali Bhutto صاحب جو ہے. That was the era of Ziaul Haq. And if you see the recorded history of Pakistan, this by and large the population of Pakistan up to 90% does not agree to a bright era. In no manner they say that it was the bright Zia Sahab کا era جو ہے was never been considered. At least میں by and large majority opinion جو ہے کر رہا ہوں which we have collected over the time from all the fractions, right wing, left wing, mediocrity approach کے لوگ جو ہیں، جس کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک برائٹ پورشن جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا. What's your take on that? آج سے 2 دن پہلے اس کی اینیورسری تھی 5 جولائی کے ان کے مارشل لاء کی، جس کو میں ڈارکسٹ ڈے آف پاکستان کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ایک تو پیچھے امریکنز کی تھپکی تھی کہ یار تو نے جو کرنا ہے کر دے ہم ساتھ ہیں تیرے, بیکاز ادھر سے افغان وار کا تھریٹ تھا, سوویٹ رشیا کو توڑنا واز دا پرائم آبجیکٹو. ہمارا کام کر دو, جو ہمارا کام کر دو, اپنے ملک میں چاہے تم جینوسائڈ کر دو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا کام کرتے جاؤ, ہمارا کام کرو. تو وہ اس نے کیا. تو سب سے پہلا ڈیزاسٹر جو ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم میں انفارچونیٹلی غلط استعمال اپنی ایڈیالوجی کا, اور یہ جو اسلامک ٹچ کا کانسیپٹ تھا جس میں آپ اپنی نیت سے یہ نہیں کر رہے, آپ سیاسی فائدے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اوتھ لیتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کراؤں گا, اور جب 90 روز گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن کا حرف تو نہیں ہے, نہیں کرائے, جاتے ہیں اپنی بات سے, مکر جاتے ہیں. اٹس اے فراڈ, اٹس اے فراڈ. دوسری چیز یہ کہ یہ سیاستدانوں کو بریف کیس کلچر سکھانے والے ضیاء صاحب تھے. پیپلز پارٹی کو آپ جو بھی کہہ لیں, انہوں نے اس سے پہلے بریف کیس نہیں چلائے سیاست میں. ایسی کوئی چیز بھٹو صاحب پہ نہیں آئی. بھٹو صاحب پہ الٹیمیٹلی کرپشن کا الزام نہیں لگا, ان پہ وہ قصوری صاحب کے والد کے مرڈر کا الزام لگا, کیونکہ انہوں نے وہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس ریز کی تھی, ایف ایس ایف, جو کہ سویلینس کو امپاور کرنے کی وہ فلاسفی بتا رہے تھے, اس کو پرسنل پولیس کی طرح ٹریٹ کیا, وہ اور بات ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ضیاء صاحب کا ایک بڑا ڈیزاسٹر اور افغان ریفیوجیز کا تھا, کیونکہ وہاں سے او پی ایم آئی, کلاشنکوف 3-3 ہزار روپے کی پاکستان کے بازاروں میں ملی, ویپنائزیشن شروع ہو گئی. پھر آپ نے ایڈیالوجی کی بیس کے اوپر ریڈیکلائزیشن ناردرن بارڈر پہ پھیلائی. پشتون عوام یا بلوچ عوام نے اتنا سفر کیا اس کے ہینڈز پہ. دوسری چیز یہ کہ آپ فرنٹ لائن ٹول بن گئے, امریکن پپٹری شروع کر دی آپ نے. سی آئی اے کے چیف یہاں آ کے جہاد کے لیکچر دیا کرتے تھے, اندازہ کر لیں, اور آپ ڈالر لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور لوگوں کے بچوں کو. And at that time we've seen different movies, Rambo میں بھی جو ہے they have been labeled as the freedom fighter. بالکل بالکل ایسے the greatest I mean جیسے وہ جو چارلی ولسن وار ہے, چارلی ولسن وار, اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے the greatest warriors in the history of the world, and subsequently comes 9/11, then they became the villains, and then they became the terrorists جو ہے. اس وقت اسامہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اور بعد میں آ کے وہ نمبر 1 ٹیررسٹ بنایا اس کو. تو انہوں نے, ضیاء صاحب نے پینٹس کہا تھا جیمی کارٹر نے جو پیسے آفر کیے, $5 بلین پہ ڈیل ہوئی اور پھر جہاد شروع کیا. تو دس از ہاؤ ہی ہیز ڈسٹرائڈ ایوری تھنگ, بیکاز ایک ایسا کلائنٹیج بنا لیا انہوں نے کہ بلدیاتی الیکشن کرواؤ, ان کی جیب میں ڈالو پیسے اور حکومت چلاؤ, اور پارلیمنٹ کو ختم کرو, اس کو ڈیمولش کرو. تو آج تک مجھے تو اس کے بلو بیک دکھائی دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, مجھے لگتا ہے ضیاء زندہ ہے in everything that we are seeing around us. How important is the education in politics? We understand generally, I mean, we may have a clear cut opinion, but still I mean, this is a point to be discussed, because ہماری سوسائٹی میں جو ہماری پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ٹرانسلیٹ ہوتی ہے گراس روٹ سے لے کر I mean the 2 houses, even in the لوکل جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم ہے, اس میں بھی, بٹ جنرلی اس کو ڈیپلی ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے ہاؤ امپورٹنٹ از دی ایجوکیشن ان دا پالیٹکس. دیکھیں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ لیجسلیٹر ہیں تو آپ کا کام, پہلی بات پاکستانی عوام بھی سن لے اور لوگ بھی, کہ آپ کا کام ٹرانسفارمر ٹھیک کرنا, سڑک بنوانا نہیں ہے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سڑک بنوا دی ووٹ دے دو. وہ لیجسلیٹر ہے, اس نے صرف قانون سازی کرنی ہے, ایگزیکٹو برانچ نے اس پہ امپلیکیشن کرنی ہے بعد میں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جی اچھا کسی کے جنازے پہ چلے جاؤ, فوتگی پہ چلے جاؤ, شادی پہ چلے جاؤ, اور ووٹ کسی کا ایڈمیشن کرا دو, کسی کی نوکری بھرتی کرا دو, ایس ایچ او کی ٹرانسفر کرا دو, ڈی ایس پی ادھر بھجوا دو, ایس ڈی او میرے علاقے کا یہ لگوا دو, میرے علاقے کے جو ہیں اتنے فنڈس دے دو, میں نے سڑکیں بنوانی ہیں, میں نے نالیاں بنوانی ہیں. یہ کب سے جو ہے وہ ہم نے زبردستی جو ہے پچھلے 30-35-40 سال میں اس پریکٹس کو ڈیولپ کر لیا. فنڈس کی جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے, یہ بھی ضیاء صاحب واز دا فرسٹ مین جس نے یہ فنڈ دینا شروع کیا ایک عام پولیٹیشین کو ترقیاتی فنڈ کے نام پہ, جو کہ اس کا کام نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیجسلیٹر کو پہلے دماغ چاہیے. اگر کوئی ویژن ہے لیجسلیشن میں تو اس کے لیے پہلے ذہن چاہیے نا کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹ کرنی ہے, ڈیکلریشن یا کوئی ایک نئی لیجسلیشن موو کرنی ہے. اگر مجھے پارلیمان کی فلسفی کا ہی نہیں پتہ, میں نے مونٹیسکیو کو نہیں پڑھا, مجھے ڈیموکریسی کا نہیں پتہ, سپریشن آف پاور کیا ہوتی ہے نہیں پتہ, ایگزیکٹو برانچ کا کیا کام ہے نہیں پتہ, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی وہی 30 خاندان وہ ایوب کے دور سے چلے آ رہے تھے. اچھا وہی وڈیرے, وہی مخدوم, انہی کے پیچھے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے مغلوں کے ہاتھیوں کے سامنے ناچتے تھے, اب ان کی لینڈ کروزروں کے سامنے ناچتے ہیں. یہی صرف اسی کی ایک ہم نے کنٹینیویشن, ٹیکنالوجی کا فرق آ گیا, جانوروں سے گاڑیاں آ گئی, بس یہی ہے.